کا کوئی منطق، کوئی لاجک، کسی قسم کی کوئی پلاننگ نہیں دکھائی دیتی. سہروردی صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر ٹی ایل پی کے اوپر ان کی مار پیٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ سعد رضوی کو بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر لگے رہتے جو وہ کہہ رہے تھے. سعد رضوی کے ساتھ کل جیل میں 3 دفعہ پرسوں مذاکرات ہوئے اور جیل میں اعلیٰ سطحی وفد اس کو ملنے گئے ہیں اور اس سے مذاکرات کیے ہیں. اب یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ جیل میں جو آدمی ایک کالے دم تنظیم کا سربراہ ہے اس سے کس قسم کے مذاکرات اور کتنے علماء کے وفد اسے جا کر ملے ہیں اور اس سے بات چیت کرتے رہے ہیں. پھر ٹی ایل پی کے ہی ایک مجلس شورا کے رکن نے کل ٹویٹ کیا کہ مجھے اسپیشل پلین سے اسلام آباد لایا گیا اور ایک بڑی اعلیٰ شخصیت سے میری ملاقات ہوئی اور پھر میں اس اسپیشل پلین پہ ہی واپس لاہور آیا. یہ اسپیشل پلین سروسز ان ٹی ایل پی کے لوگوں کو مذاکرات کے لیے کیوں فراہم کی گئیں؟ اور پھر ہم جو آپ انٹیریئر منسٹر کی بات کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہماری بات ہی کہیں اور ہو رہی تھی. انٹیریئر منسٹر تو ایک فیس تھا اس میں، آپ سمجھیں، جس کو پہلے کسی کام لگایا گیا پھر بعد میں کسی کام لگا دیا گیا بیچارے کے. اپنی لال حویلی کے سامنے جو ہوا ہے اس کے ساتھ، وہ تو میرا مطلب ہے مطلب اب میں اس پہ کچھ زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. پھر وہ بات جو ہے بات بنتی بات بگڑ جاتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ایل پی از ناؤ آؤٹ آف کنٹرول آف دس ہائیبریڈ سسٹم. اور جو ایک خیال تھا، اکثر ہمارا جو خیال ہوتا ہے، ہم جب بچے ہمارے ہاتھوں میں، ہم سب بچوں والے ہیں، تو شروع میں بچے ہمارے اشاروں پر کام کرتے ہیں، ہم کہیں، پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ ہمارے اشارے اور ہماری باتیں نہیں مانتے اور ہم سے بغاوت کر لیتے ہیں. اس وقت بھی اکثر باپ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اس کو 2 لگاؤں گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ وہ بچہ اب اتنا بڑا ہو گیا ہوتا ہے کہ اب اس کو 2 لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ 2 کے جواب میں جب 2 لگاتا ہے تو باپ گر جاتا ہے کیونکہ باپ ضعیف ہو گیا ہوتا ہے. تو مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو بچہ ہے ٹی ایل پی، یہ اتنا جوان اور اتنا تناور اور اتنا طاقتور ہو گیا کہ بنانے والے باپ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ بچہ اتنا جوان ہو گیا اور اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ اب وہ باپ کو آنکھیں دکھا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور چونکہ اس نے آنکھیں دکھائی ہیں، اب آپ دیکھیں 24 سال کا لڑکا ہے سعد رضوی، جس کو انہوں نے پکڑا ہے اور اس سے ایک ویڈیو میسج لینے کی کوشش کرتے رہے ہیں جو اس نے نہیں دیا، اور پھر اس کے بیانات چلانے کی ٹکرز کے ذریعے کوشش کرتے رہے ہیں. شورا وہاں مطلب میرے تو گھر سے 3 کلومیٹر پہ ہے یہ سارا سین. انہوں نے لاشوں کی تدفین نہیں کی ہے. سراج الحق صاحب وہاں گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ زخمیوں کو آپ جو ہے وہ ہمارے منصورہ کے اسپتال میں بھیج دیں، تو وہ اس کے لیے بھی نہیں ہوئے اور وہیں زخمیوں کا علاج کر رہے تھے. اور میں نے وہاں کل پرائم منسٹر کی تقریر کے بعد ان کے ایک لیڈر سے پوچھا کہ یہ آپ کا پرائم منسٹر نے دیکھیں اتنی مدلل اور اتنی سمجھدار اور اتنی عقل و دانش کی تقریر کی ہے اور انہوں نے سمجھایا ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی گول اچیو نہیں ہوں گے. تو انہوں نے جواب میں مجھے ایک جو ہے وہ تحریر بھیج دی کہ ہمارا تو یہ جواب ہے، اور میں وہ یہاں سنانا نہیں چاہتا کیونکہ شرعی مسئلہ ہے، لیکن اس میں یہ تھا کہ اگر امت بدلہ نہیں لے سکتی توہین رسالت کا تو امت کو مر جانے کا حکم ہے. ٹھیک ہے نا؟ زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہے اس امت کو. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بدلہ نہیں لے سکتے تو ہمیں مر جانے کا حکم ہے. یہ اب جو آپ نے بیج بویا تھا وہ اب جب فصل تیار ہوئی ہے تو جو بویا تھا وہی فصل نکلنی ہے نا اس میں سے. اب ٹینڈے بیجے ہوں تو بھنڈیاں تو نہیں نکل سکتی ہیں. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. ایک تو ٹی ایل پی کو بہت کانفیڈنس مل گیا اس سارے ایپیسوڈ سے کہ وہ کسی ریاستی ادارے کی مدد کے بغیر بھی ریزسٹنس موومنٹ چلا سکتے ہیں. اس سے پہلے تو سب کا یہی خیال تھا نا کہ انہوں نے مدد کے ساتھ جو ہے وہ چلائی ہے، انہیں سپورٹ تھی تو وہ فیض آباد تک پہنچتے رہے ہیں اور ان سے معاہدے بھی اس لیے ہوئے کہ وہ میرا مطلب ہے کہ بہت ہی پسندیدہ بچے تھے. لیکن اس بار تو ان کی لاشیں گری ہیں، 20-25 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، 4-5 لوگ وہاں پہ مرے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے لیڈرز گرفتار ہوئے ہیں. 2-2.5 ہزار بندہ آپ نے گرفتار کیا ہے
اور آپ اس دیکھیں کہ ایک مفتی منیب کے کال پہ پاکستان میں اگر 70% ہڑتال بھی ہو گئی ہے، میں 100% نہیں کہتا، تو جس مفتی منیب کے کہنے پہ کوئی یہ یقین نہیں کرتا تھا کہ چاند نکل آیا یا نہیں نکل آیا، اور سب اپنے اپنے روزے اور اپنی اپنی عیدیں کرتے تھے، اس کے کہنے پہ سب نے ہڑتال کر دی پاکستان میں۔ آپ دیکھیں کاز کی بات دیکھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بہت ایک نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ ساری پارٹی دیکھیں جس طرح ہم نے جو اس سے پہلے پاکستان میں ٹیررزم یا ایکسٹریمزم کے لیے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا، ساری پولیٹیکل فورسز اور اس ملک کے عسکری ادارے ایک پیج پر بیٹھے، ایک اتفاق رائے بنایا۔ اب آج دیکھیں نا، پاکستان کے ریلیجس مذہبی امور کے وزیر نے قومی اسمبلی میں کیا کہا ہے؟ اس نے کہا جی کہ آپ نے ممتاز قادری کو پھانسی لگا کر غلطی کی، جس کی وجہ سے یہ TLP بنی۔ یہ اس ملک کا ایک وزیر یہ بات کہہ سکتا ہے کہ آپ نے ممتاز قادری کو پھانسی لگا کے غلطی کی جس وجہ سے TLP بنی، تو آپ لوگ ذمہ دار ہیں اس کو بنانے کے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ممتاز قادری کو غلط پھانسی لگی، اور ممتاز قادری کو اس ملک میں مطلب ایک مذہبی رہنما، اور انہیں بہت عزت اور ایک وقار ملنا چاہیے تھا، جو اس ملک کی اسٹیٹ نے انہیں پھانسی لگا کر غلطی کی۔ کیا اس ملک کے ریلیجس منسٹر ہمیں آج یہ سمجھا رہے تھے؟ کیا اس ملک کے ریلیجس منسٹر، مذہبی امور کے وزیر آج قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر جب وہ دوسری طرف کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان سے زیادہ تو شان رسول پہ کوئی ہے نہیں، تو وہ دوسروں کو کمتر ثابت کر رہے تھے نا کہ آپ کی حضرت محمد سے محبت کم ہے اور عمران خان کی زیادہ ہے، کیونکہ وہ 7ویں کلاس کے سلیبس میں بھی سیرت النبی پڑھوانا چاہتے ہیں، اور آپ لوگ جو تھے وہ پاکستان کو کیونکہ میں 7ویں کلاس میں سیرت النبی نہیں پڑھانا چاہتے تھے۔ تو جس ملک میں حکومت کا یہ مزاج ہو، حکومتی وزراء کا یہ مزاج ہو، وہاں TLP کو اور اس سے زیادہ پازیٹیو اور کیا ملے گا؟ جہاں میرا مطلب ہے کہ اس ملک میں 4 وزیر اور IG اور DG رینجرز جا کر ان کے ساتھ ایسے مذاکرات کریں جیسے میرا مطلب ہے کہ 2 ملکوں کے وفود کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں، جیسے کشمیر پر پاکستان اور بھارت کے، یہاں بھی UAE میں ہم نے 19 اپریل کو قرض واپس کرنا تھا تو فارن منسٹر گئے اس کی ایکسٹینشن لینے کے لیے، تو کوئی اس قسم کے مذاکرات ہو رہے تھے کہ رات 2 بجے بھی گورنر صاحب ایک ڈیلیگیشن لے کے پہنچے ہوئے ہیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، پھر پتہ لگا کہ ان کے پاس 16 جو ہیں وہ پولیس والے ہیں، پھر پتہ لگا 4 فوجی بھی ہیں ان کے پاس، پھر ہم نے ان فوجیوں کے بیانات بھی سنے۔ تو کیا ہوا ہے اس ملک کے 72 گھنٹے میں؟ آپ نے اس ملک کی عوام کو نہیں بتانا چاہا، لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتا چلا ہے۔ پھر آپ کہیں گے جی 4 لاکھ ٹویٹس بھارت سے ہوئے، بھئی پاکستان کے میڈیا کو تو نہ ٹویٹ کرنے کی اجازت ہے، جرنلسٹوں کو نہ یہاں بات کرنے کی اجازت ہے، تو پھر بھارت سے ہی ہونے ہیں نا۔ میرا مطلب انفارمیشن نے تو کوئی فلو لینا ہے۔ اگر آپ ہمیں نہیں ٹویٹ کرنے دیں گے، ہمیں نہیں بات کرنے دیں گے، ہمارا گلا دبا کے رکھیں گے، تو پھر کہیں سے تو انفارمیشن آنی ہے، وہ ڈس انفارمیشن ہو یا انفارمیشن ہو۔ آپ ایگزیکٹ انفارمیشن دینے دیں گے تو ڈس انفارمیشن کا کاؤنٹر ہوگا۔ جب آپ ایگزیکٹ انفارمیشن کا راستہ روکیں گے تو ڈس انفارمیشن اپنا راستہ خود بنا لے گی۔ وہ کہتے ہیں یہ ٹرینڈ کیوں بنا سول وار ان پاکستان، اور آج اس کے جواب میں ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی کہ ہم نے ٹویٹر پہ ٹرینڈ بنایا سول وار ان انڈیا۔ اگر تو پاکستان اور بھارت کی لڑائیاں بھی ٹویٹر پہ ہی لڑی جانی ہے تو پھر ہمارا بھی اللہ ہی مالک ہے، کشمیر پہ کسی دن ہم ٹویٹر جیت لیں گے، فتح کر لیں گے، ہمارے ٹویٹ زیادہ ہوں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو رائٹ اپروچ ہے اس گورنمنٹ جی کی، نہ اسے کچھ سمجھ ہے، اور بہت ہی افسوسناک ہوا ہے۔ بلاخر جو آج قومی اسمبلی میں ریلیجس منسٹر نور الحق قادری صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تو نہایت افسوسناک ہے، اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے بھی کہ آپ اس پر بات